ایک بندہ عشاء کی نماز پڑھ کے گھر گیا، اپنے موبائل پر اس نے رات کے 2 بجے کا الارم لگایا، 2 بجے رات میں اٹھ کر کے میں تہجد کی نماز پڑھوں گا یہ سوچ کر کے وہ سو گیا۔ دن بھر کا تھکا آ رہا تھا، گہری نیند آ گئی، تہجد کی نماز کے ٹائم تو اس کی نیند نہ کھلی، فجر کے ٹائم نیند کھلی۔ اسے افسوس ہوا کہ کاش میں نے تہجد کے ٹائم میری نیند کھل گئی ہوتی، میں نے تہجد پڑھ لی ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو حکم دے گا، میرا بندہ سچی نیت کے ساتھ سویا تھا، ارادہ کر کے سویا تھا، لہذا اس کے نام اعمال میں تہجد کا ثواب لکھ دو۔ نیکی کا ارادہ۔ اللہ ہمارے چہرے نہیں دیکھتا ہے میرے بھائی، اللہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، دل کا جذبہ دیکھتا ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے پیارے نبی غزوہ تبوک سے واپس آ رہے ہیں، اپنے صحابہ کے مجمع کے درمیان اللہ کے رسول کہتے ہیں، اے میرے صحابہ، میرے کچھ ساتھی ایسے جو مدینہ کے اندر ہیں، لیکن تم جہاں جہاں جا رہے ہو وہ تمہارے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، تم جہاں جہاں اتر رہے ہو وہ تمہارے ساتھ اتر رہے ہیں، جتنا ثواب تم کو مل رہا ہے اتنا ثواب ان کو مل رہا ہے۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، وہ مدینہ میں ہے اور ہم آپ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ثواب ان کو بھی ملے گا۔ نبی اکرم نے فرمایا، ہاں ثواب ان کو بھی ملے گا۔ کیونکہ وہ بیچارے مجبوری کی وجہ سے مدینہ میں ہیں، وہ بیمار ہیں، وہ بوڑھے ہیں، وہ سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن ان کے دل میں یہ نیت ہے، یہ ارادہ ہے، وہ اپنے نبی کے ساتھ جانا چاہتے تھے، مجبوری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے وہ نہیں آ پائے، اس لیے جتنا ثواب تم کو مل رہا ہے ان کو بھی ملے گا۔ اللہ دل کے ارادے پر بھی ثواب دے دیتا ہے۔ تو اللہ نے معراج کی رات اپنے نبی سے کہا، آپ کی امت میں کوئی نیکی کا ارادہ کرے گا ہم ثواب دے دیں گے، نیکی کر لے گا ہم 10 گنا ثواب دیں گے، اور گناہ کا ارادہ اگر کرے گا تو جب تک گناہ کرے گا نہیں ہم سزا نہیں لکھیں گے، ہم اس گناہ کو نہیں لکھیں گے۔ گناہ کر لے گا 1 گناہ لکھیں گے، گناہ کا ارادہ کر کے اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دے گا اس کو بھی ہم ایک نیکی لکھ دیں گے کہ میرا بندہ میرے ڈر سے گناہ کو چھوڑ رہا ہے۔ اللہ، اس رب نے معراج کی رات اپنی رحمتیں نچھاور کر دی میرے بھائیوں ہمارے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، معراج تو سب کو یاد ہے، معراج کا بیک گراؤنڈ یاد ہے کہ آپ کو معراج کا واقعہ کب ہوا یہ پتا ہے آپ کو؟ صحیح قول کے مطابق، تاریخ تو متعین نہیں ہے، سال تو متعین نہیں ہے، لیکن مختلف علماء کے اقوال میں جو سب سے صحیح قول معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت کے 1 سال پہلے معراج کا واقعہ پیش آیا، اور یہ وہ ٹائم تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے نازک ٹائم تھا۔ اللہ کے نبی مکہ والوں سے مایوس ہو چکے تھے، آپ کو یقین ہو گیا تھا یہ مکہ والے میری بات نہیں مانیں گے۔ میرے نبی کے ذہن میں خیال آیا، مکہ والے میری بات نہیں مانتے، چلو مکہ سے 100 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے طائف، چل کے وہاں اسلام کی دعوت پیش کرتا ہوں، وہاں اسلام پیش کرتا ہوں، شاید کچھ لوگ میری بات مان لیں۔ میرے بھائیوں یقین جانو، میں بنارس سے آپ کے یہاں 70 کلومیٹر کار سے آیا ہوں، تب بھی تھکاوٹ محسوس ہوئی، بہترین روڈ ہے۔ 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے طائف کا 100 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کیا تھا، پیدل۔